حضرت علامہ و مولانا بدر الدین صاحب قبلہ مصباحی اور استاد القراء حضرت حافظ و قاری کمال اختر صاحب قبلہ رونق اسٹیج ہوئے. آپ حضرات ان کے چہرے کی زیارت کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ فرمائیں. الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ بلا کسی تاخیر اور تمہید کے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آقائے دو جہاں سرور کون و مکان شفیع آسیہ ہادی انس و جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و معطر بارگاہ میں ہدیہ غلامی بشکل درود پیش کر لیں. پڑھیے باواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد رسول رب العالمین وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین وعلینا معهم یا ارحم الراحمین. معزز و مکرم سامعین ذوی الاحتشام، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے. اسی کے پیش نظر آج کی میری گفتگو کے دو پہلو ہوں گے. سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، کسے اللہ اپنا ولی بناتا ہے. دوسرا پہلو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات. بس چند منٹ آپ کا لوں گا، اس کے بعد صلاۃ و سلام اور حضرت کی دعا ہوگی. سب سے پہلے میں قرآن مقدس کی آیت کی طرف آتا ہوں جو میں نے ابھی تلاوت کی. تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو زمین پر انتہائی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں ہر چیز سے نوازا، دولت دیا، شہرت دی، علم دیا، اولاد دی، حسن عطا کیا، مکان دیا. ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ کہتا ہے میرے محبوب بندے وہی ہیں جو جب زمین پر چلتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. علم دیا ہے مگر ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ ہم ہی عالم ہیں. قرآن کے حافظ ہیں مگر جب کسی سے ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دم اللہ کا سیدھا سادہ بندہ ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں. تو آپ کو بتاؤں ولایت یہ دوہرا رشتہ ہے.
خدا بندے کا ولی ہے اور بندہ خدا کا ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ کہا کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں، تو اللہ کس کو اپنی ولایت دیتا ہے اور کس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی دوستی کے لائق بن جائیں۔ اسی لیے قرآن نے ایک فارمولہ عطا کیا کہ اے میرے بندو، جب تم دعا کرو تو یوں عرض کرو فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو میرا دنیا اور آخرت میں دوست بن جا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ دعا کرتے ہیں ہم نا کہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو میرا دنیا اور آخرت میں دوست بن جا، تو اب یہ بھی کوشش کرنے چاہیے کہ ہم اللہ کی دوستی کے لائق بن جائیں۔ یہ دو چیزیں آپ کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سے کہنا ہے کہ مولا تو میرا دنیا اور آخرت میں دوست بن جا۔ اس کے بعد ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ایسا کام ہم کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ اور آگے کیا دعا کرتے ہیں؟ توفنی مسلموں، اے اللہ ساری چیزیں ہیں، تو میرا دنیا میں آخرت میں دوست جب بن جانا تو اے میرے مولا بس ایک اور میری تمنا ہے کہ جب بھی مجھے موت آئے تو حالت ایمان پر موت عطا کرنا۔ ابھی بھی اللہ کا بندہ ابھی رکا نہیں ہے، دعا جاری ہے کہ اے اللہ تو دوست بھی بن جا، اور جب بھی مجھے موت تو آنی ہے مگر مولا جب موت دینا تو ایمان پر۔ ابھی بھی اللہ کا بندہ کہتا ہے اس کے بعد وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ میں نے ان کا نام سنا تھا کہ کچھ تیرے ایسے بندے ہیں مولا جن کی رضا تو چاہتا ہے، اے میرے مولا مرنے کے بعد مجھے ان بندوں کے ساتھ کر دینا۔ اب ذرا آپ اور آگے بڑھتے ہیں کہ یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی۔ اب ہم نے دعا کر لیا اللہ سے کہ اے اللہ تو میرا دوست بن جا۔ اب ہماری کوشش کیا ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جن کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، انکساری پائی جاتی ہے، وہ ایسا سادہ زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے اندر غرور تکبر کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر اللہ نے سب کچھ دیا ہے، نمازوں کا پابند ہے، اس کے اندر نخوت آ گئی، تکبر آ گیا تو اس کی نمازیں برباد ہیں۔ اگر کوئی انسان حج کر کے آیا ہے اس کے اندر وہ آ گئی تو وہ بھی بیکار ہے۔ اب ذرا اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب بندوں کی نشانی دیکھتے ہو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں کہ جب کوئی جاہل ان سے جھگڑا کرنے لگے تو ایسا نہیں کہ یہ جھگڑے کا جواب جھگڑے سے دے، نہیں، یہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ سلام کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلام ایک دعا ہے، سلام ایک دعا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لن تدخل الجنہ حتی تؤمن، اے لوگوں تم ہرگز جنت کے اندر داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ۔ اور سنو آگے میرے آقا فرماتے ہیں اور تم ایمان والے ہرگز نہیں ہوگے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اب جب ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرنے لگے تو آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو تم کرنا شروع کر دو، آپس میں محبت بٹنے لگے، آپس میں محبت ہونے لگے۔ تو آقا نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کرنا شروع کر دو، تمہارے اندر محبت پیدا ہونے لگے گی۔ اب بتا رہا ہوں کہ سلام ایک دعا ہے۔ ذرا ایک روایت سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں گھر بڑے لمبے چوڑے نہیں ہوا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں۔ اب اللہ کے رسول کا معمول کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو صحابہ پہچان لیتے تھے، اور جب جانے لگتے تھے تو بھی صحابہ کو علم ہو جاتا تھا۔ آتے تھے تو ان کی طرف خوش
खुशबू बढ़ने लगती थी, और जब मेरे आका उन तशरीफ ले जाते तो खुशबू जाने लगती। तो अब मेरे आका उस सहाबी के घर आए और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। उस सहाबी खड़े हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर दूसरी बार उस आका करीम सल्लल्लाहु जवाब दिया आपने, मगर बहुत आहिस्ता से, इसलिए कि 3 मरतबा, यानी हुजूर ने पहली मरतबा कहा अस्सलामु अलैकुम तो उन्होंने जवाब दिया मगर आहिस्ता से। फिर दूसरी मरतबा आका करीम ने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया आहिस्ता से। फिर तीसरी मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और जवाब तो उन्होंने दिया मगर बहुत आहिस्ता से। इससे कोई ये ना समझ ले कि हुजूर अलैहिस्सलाम सुन नहीं पाते थे, ये तो उम्मत को तालीम देना था। वरना अगर आका अलैहिस्सलाम के कान पर तज़किरा करूं तो बस इतना सुनो कि बरेली का ताजदार कहता है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। अगर हुजूर के कान मुबारक की बात की जाए, बस इतना कह करके आगे बढ़ता हूँ, कोई के जहन में कोई फतूर ना आए कि सहाबी आहिस्ता जवाब दे रहे हैं और सरकार अलैहिस्सलाम सुन नहीं पा रहे हैं। उनके कान का आलम यह है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, सब कुछ सुन रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम जिस तरह से आपके करीब की बातें सुनते थे उसी तरह से बईद की बातें सुनते थे। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जब आका अलैहिस्सलाम चलने लगे तो पीछे से दौड़े, कहा या रसूलल्लाह कहाँ जा रहे हैं, चलिए ना घर। कहा मैंने तुमसे सलाम किया और तुमने जवाब नहीं दिया। कहा या रसूलल्लाह मैंने जवाब दिया है। कहा आहिस्ता क्यों दिया। कहा या रसूलल्लाह अगर पहली मर्तबा में जवाब दे देता तो आपकी जुबान मुकद्दस से 3 मर्तबा मुझे दुआ कौन देता। तो या रसूलल्लाह इसलिए आहिस्ता जवाब दिया कि मेरे आका मुझे 3 मर्तबा दुआ दे दे। तो अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि सलाम एक दुआ है। तो जब भी अल्लाह कहता है मेरे महबूब बंदे वो हैं कि अगर जाहिल उनसे झगड़ने लगे, अगर उनसे गाली गुलूज करने लगे तो मेरा जो महबूब बंदा होगा वो झगड़ा नहीं करेगा। अगर बात बात पर कोई झगड़ा करता है, हाथापाई करता है, तो अल्लाह कहता है वो मेरा महबूब बंदा नहीं हो सकता है। अब जरा और आगे चलिए, अल्लाह कहता है मेरे महबूब बंदों की निशानी देखना चाहते हो, वल्लदीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। मेरे महबूब बंदे वो हैं जिनकी रातें, जिनके दिन और जिनकी रातें क़याम में गुजरती हैं, सजदे में गुजरती हैं, रुकू में गुजरती हैं। अब यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ ईशा की बात नहीं हो रही। ईशा पढ़ करके अल्लाह कहता है मेरे महबूब बंदे वो हैं जो रातों को पूरी पूरी रात इबादत में लगे रहते हैं। उसके बाद जब मुसल्ले पर आते हैं तो बदन थर्रा उठता है, अल्लाह के जहन्नम को याद करके सब कुछ कर रहे हैं। फराइज के बाद रातों रात नफल पढ़ रहे हैं, पूरी पूरी रात तिलावत कर रहे हैं, मगर फिर भी जब जहन्नम की बात आती है तो अर्ज करते हैं रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम के अजाब से बचा लेना। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जहन्नम का अजाब तो गले का फंदा है।